نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط الحکمت والہدی واشرفنا واکرمنا بنبیہ المصطفیٰ والصلاة والسلام علی خاتم الرسل والانبیاء وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الاتقیاء کثیرا کثیرا الى یوم اللقاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. درود و سلام بابا سے بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سارے بلند آواز سے پڑھ لیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. کیوں عقیدتی سے نہ میرا دل پکاری یا علی جس کے مولا محمدی اسی کے مولا علی جس کے مولا محمدی اسی کے مولا علی جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی ذرہ ذرہ بادب ہو کر پکارا یا علی ذرہ ذرہ بادب ہو کر پکارا یا علی جس کہے مولا محمدی اسے کہے مولا علی. مرحبا انتر گرے جس کی خدائی زور سے مرد حق شیر خدا مشکل کشا مولا علی مرد حق شیر خدا مشکل کشا مولا علی بے نظیر ان کی شجاعت بے مثال ان کی سخاوت ہے زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا علی
زمانے کا یہ نعرہ لا فتح اور جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادتی ہے نصیب وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے مولا علی ذرہ ذرہ با ادب ہو کر پکارا بعد از حمد و صلات لائق سخت تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت زیب مسند صدارت حضرت گرامی المرتبت فخر السادات قبلہ سید فصیح محی الدین قادری بخاری ادام اللہ ذلکم السامی لائق سخت تعظیم و تکریم دیگر جملہ علماء کرام سناخانان مصطفیٰ آج کی اس عظیم الشان محفل بعنوان جشن مولود کعبہ کانفرنس کے جملہ منتظمین و منصرمین بالخصوص جناب محترم بھائی محمد عدنان صاحب اور مدعی مکرم جناب محترم محمود الحسن عابد صاحب دیگر جملہ علماء نبی و آل و اصحاب نبی جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ آج کی عظیم الشان محفل مولا علی پاک کے جشن ولادت کے سلسلے میں ہے اور کافی دیر سے آپ احباب نظم اور نثر کی صورت میں مولا کائنات کا ذکر خیر ذکر حسین سماعت فرما رہے ہیں اور مولا علی وہ ہستی ہیں کہ جن کا ذکر لکھنا بھی عبادت، جن کا ذکر کرنا بھی عبادت، جن کا ذکر سننا بھی عبادت، جن کے چہرے پہ تکنا بھی عبادت، جن کو دل میں بسانا بھی عبادت۔ میں نے ایک منقبت لکھی تھی مولا کائنات کی بارگاہ میں، میرا عروض اور دیگر علوم کا تو دعویٰ نہیں ہے، بہرحال اس کا ایک شعر مقبول ہو گیا، علی لکھنا، علی کہنا، علی پڑھنا، علی سننا، میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت ہے۔ گرامی المرتبت حاضرین، یقیناً بعض اوقات جو محافل اور جلسے ہوتے ہیں ان میں ایک جہت رسم و رواج کی بھی ہوتی ہے، یعنی یوں سمجھا جاتا ہے کہ جیسے عام طور پر رواجی قسم کے جلسے ہیں، بھئی ٹھیک ہے بیٹا کر رہے کیونکہ ابا جی کر رہے تھے، یا علاقے کے نوجوان مل کے ایک محفل سے جاتے ہیں، بنیادی غرض و غایت سے آگاہ نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے آج کا یہ جو جلسہ ہے جو ذکر علی کے عنوان سے ہے، کیونکہ جشن مولود کعبہ، مولود کعبہ کا مطلب ہے وہ ہستی جو کعبے میں پیدا ہوئی اس کا جشن، اس کا جشن۔ تو کعبے میں کون پیدا ہوا؟ کعبے میں مولا علی پیدا ہوا۔ اور یاد رکھیے ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور سنی وہ ہوتا ہے کہ جس کا عقیدہ از اول تا آخر ادب اور محبت سے لبریز ہوتا ہے۔ ہمارے عقیدے کی بنیادی اکائی یہ ہے کہ ہم مقدس ہستیوں کا ادب بھی کرتے ہیں اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں، اور ہماری محبت کا بارڈر لائن کیا، یعنی کہاں تک ہم محبت کرتے ہیں؟ تو یہاں قریبی بابا فرید نے کہا تھا تیرے درد کتیاں نال ادب، ہم کس حد تک ادب پہ جاتے ہیں؟ تیرے درد کتیاں نال ادب۔ اور بھائی توجہ ہے، اور جو مخلوق در کے کتیاں نال ادب رکھے، جو مخلوق در کے کتوں سے محبت رکھے، وہ جگر کے ٹکڑوں سے کتنی محبت رکھے گا۔
آپ بے ذوقے نظر آ رہے ہیں مجھے، یہ جو فرنٹ والا بھائی ہے تھوڑا سا نوجوان ہے ماشاءاللہ، سن رہا ہے لیکن تھوڑا سا بازوں کو کر، کیونکہ خطیب کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہے نا اس کی پورے مجمع کی ذمہ داری ہے اس پہ ماشاءاللہ. جیسے یہ باقی حضرات متوجہ، آپ نے متوجہ ہونا. میں نے کیا لفظ بولا، میں نے کیا بات کی کہ بھائی جو گھر کے کتوں سے محبت رکھتے ہیں وہ جگر کے ٹکڑوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور جو محبوب کریم کی گلی کے کتوں سے پیار کا دعویٰ کرتے ہیں وہ نبی کے کندھوں پہ سواریاں کرنے والوں سے کتنا پیار کرتے ہیں. جو نبی کے در کے کتوں سے محبت کے جذبے رکھتے ہیں وہ ان سے کتنا پیار کرتے ہوں گے جنہیں میرا نبی کہتا ہے یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. اس لیے اہل سنت و جماعت کے مسلک میں یہ سوال اٹھانا ہی عبث ہے کہ تم علی سے کتنا پیار کرتے ہو، تم صحابی سے کتنا پیار کرتے ہو، تم ولی سے کتنا ادب اور محبت کرتے ہو. اور جب ہم عام اللہ کا جو ولی ہے جس کی زندگی کا ہمیں یہ گوشہ محسوس ہوتا ہے کہ اس نے محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت میں زندگی گزاری ہے، ہم اس کی قبر کو مزار بنا کر اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں، تو ذرا مجھے خود بتا ہم ان کا کتنا ادب کرتے ہوں گے جنہیں میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے کی سعادت ملی ہے. اس لیے ہم اہل سنت و جماعتیں ہم حضور کی ہر نسبت سے محبت رکھتے ہیں، لیکن یہ جو دن ہوتے ہیں نا دن، تو یہ دن یادیں لے کر آتے ہیں. ہم سارے ہی پاکستانی ہیں، سارا سال پاکستانی ہیں، پر 14 اگست جب آتی ہے، یہ ڈیٹ جب آتی ہے 14 اگست، تو اس دن ہمیں تھوڑا ایکٹیو کر دیتی ہے کہ یار اس دن کچھ ہوا تھا، پاکستان بنا تھا. اس لیے پورے پاکستان میں جھنڈے اور جھنڈیاں ہوتی ہیں. اب بندہ کہے جی تم سال میں ایک دن ہی تم جناب پاکستانی ہو، بھئی ہم سارا سال پاکستانی ہیں، شناختی کارڈ پاکستانی ہے، پاسپورٹ پاکستانی ہے. روز بچے اسکول جاتے تو پاک سرزمین یاد بات کرانا پڑتے ہیں، ٹیچر جاتے پڑھاتے ہیں، سارا سال پاکستان زندہ باد کہتے ہیں. پر یہ جو دن آیا نا، یہ جو دن آیا نا، یہ دن یادیں لے کر آ گیا. توجہ رکھیے، یہ دن یادیں لے کر آ گیا. اسی طرح ہم ہر لمحہ مولائی ہیں، ہر وقت حیدر کرار کے غلام ہیں، ہر دن مولا علی سے محبت کرتے ہیں، ہر دن ہم یاد علی میں ڈوبے ہوئے ہیں. پر جس دن ولادت اور شہادت کے دن آ گئے نا وہ یادیں تازہ ہو گئی. اب یہ دن تقاضا کرتے ہیں کہ ویسے تو روز ہی ذکر علی ہوتے پر کچھ ایکسٹرا ہونا ہے. ویسے تو گھر میں دل میں مولا علی کا پیار ہے، گھر میں ان کے تذکریں گے. یہ جب ان کی ذات سے منسوب یہ جو دن آ گیا، یوم ولادت و شہادت آ گیا، اس یوم ولادت و شہادت نے یہ تقاضا کیا چلو عدنان یاروں کو ملاؤ، سنگیوں کو ملاؤ، اور یہ عیدگاہ کے اندر شان علی کی کانفرنس کر کے ایک چرچا بپا کر دو تاکہ بچے بچے کو پتہ لگے ہم نبی والے بھی ہیں، ہم مولا علی والے بھی ہیں. تو میرے مولا کائنات مولا علی پاک کی ولادت 13 رجب المرجب کو کعبے میں ہوئی. مجھے جو وقت کا بہت زیادہ احساس ہے، ٹھنڈا موسم ہے، رات کافی وقت بیت چکا ہے اور میرے بعد سناخانی بھی ابھی باقی ہے، تو اس لیے میرے ذہن میں مجھے تو عدنان صاحب نے کہا جی اللہ طول جائیں، کوئی مرضی نہیں ہے، کوئی مقصد پریشانی نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے. لیکن ظاہر ہے میں خود اس چیز کا احساس رکھتا ہوں کہ دیگر بھی مہمان ہیں اور میں نے ایک محدود وقت کے اندر اپنی گزارشات کو مکمل کرنا ہے، وگرنہ موضوع شان علی کا مقرر و حنیف قریشی اور آپ جیسا ماشاءاللہ بعضوں کو سوال والوں کا مجمع تو پھر سنانے کو تو دل کرتا ہے. لیکن امید ہے کہ میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے حاضر ہوں تو میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ رہے گی تو میں کچھ مطلوبی اور مقصودی چیزیں جو ہے نا وہ میں عرض کروں گا. مولا کائنات 13 رجب المرجب جو ولادت ہوئی، جلدی توجہ میری طرف رکھیں، ولادت ہوئی کہاں؟ کعبہ شریف میں. اب سوال یہ ہوتا ہے جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور پھر ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں
کہ جن کا اللہ کی طرف سے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک تخلیق ہے، جیسے حق ہے تو ساتھ باطل بھی ہے۔ یہ جو کئی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے یہ مولویوں نے پارٹیاں بنائی ہیں، لوگ مولویوں نے مسلک بنایا ہوا ہے، اور پھر یہ جو سیاستدان آ کر تقریریں کرتے ہیں وہ اپنا بھاشن جاڑتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہی ہوتا کہ جب دین بھی ہے، قرآن بھی ہے، اسلام بھی ہے، کیا ہی ہوتا کہ ہوتے مسلمان بھی ہے۔ تو یہ بڑی پاورفل بات لگتی ہے کہ یار واقعی یار جنگ غلط بڑی چنگی کر رہے ہیں، کیا یہ چھوٹا کہ مسلمان ایک ہوتے، پر یہ قرآن و سنت سے دوری کی دلیل ہے یہ کہنا۔ اس کی وجہ یہ کہ جو قرآن مجید کھولتا ہے وہ قرآن کے پہلے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کو جب پڑھتا ہے تو وہاں لکھا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ 13 آیتیں صرف اس چیز کے لیے ہیں کہ کچھ وہ ہیں جو مدینے میں نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، داڑیاں بھی ہیں، پگڑیاں بھی ہیں، ایمان کا دعویٰ بھی ہے، پر قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے۔ او بھائی صاحب، جب نبی کی مسجد کے نمازیوں میں 2 جماعتیں ہیں، نبی کے پیچھے کھڑے ہو کے جو نماز پڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، ان میں کتنی جماعتیں ہیں؟ 2۔ تو یہ ذہن لوگوں کا بنانا کہ یہ مولویوں نے جماعتیں بنائی ہیں، نہیں۔ جیسے آدم ہے تو شیطان بھی ساتھ ہے، جیسے ابراہیم ہے تو نمرود ساتھ ہے، جیسے موسیٰ ہے تو مقابلے میں فرعون ساتھ ہے، محمد عربی ہے تو منافق اور ابو جہل ساتھ ہے، اسی طرح جہاں جہاں علی ہے وہاں منافق بھی ساتھ ہے۔ اس لیے میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی حدیثیں، اہل سنت کی مین سٹریم حدیث کی کتابوں میں روایتیں، اللہ کے نبی نے مولا علی سے فرمایا اے علی، اور مولا علی کو حضور کہہ رہے ہیں، تجھ سے مومن کے سوا کوئی پیار نہیں کرے گا اور منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ اس کا مطلب تو واضح ہے کہ اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ جہاں مومن ہوں گے وہاں منافق بھی ہوں گے، کیونکہ اگر کسی کی محبت ہوتی ہے تو بغض بھی ہوتا ہے۔ جب رحمت للعالمین کے بغضی موجود ہیں، بھئی ہیں کہ نہیں بولیے، ان کے مخالفین ہیں کہ نہیں، تو پھر مولا علی کے دشمن اور بغضیوں کا ہونا یہ بھئی رض قیاس نہیں، یہ قرین قیاس ہے۔ اور ایسا ہے، خارج میں ایسا ہے کہ جہاں میرے رسول کے صحابہ جو علی پاک کے محب ہیں، جہاں ان کی جماعت موجود ہے، وہیں پر علی پاک سے چلنے والے منافقوں کی جماعت بھی موجود ہے۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اہل سنت کا مطلب ہے سنت والے، و جماعت کا مطلب ہے جماعت والے۔ تو ہم کون سی جماعت والے ہیں؟ ہم اسی جماعت صحابہ والے ہیں۔ اور میرا وہ مشہور جملہ جو انٹرنیشنلی مشہور ہوا، ہمارا کیا تعارف پوچھتے ہو؟ ہم وہ لوگ ہیں جن کا پہلا امام ابو بکر صدیق ہے اور آخری امام محمد مہدی ہے۔ بھائی نہیں سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ آخری امام محمد مہدی ہیں، اور الحمدللہ انہی لوگوں کو سنی کہتے ہیں۔ تو جیسے سنیوں کے لیے تو یہ بات کافی ہے کہ بھئی ہم اہل ایمان ہیں، اور ہمارے نزدیک اس بچے کو بٹھا دو یار، اشارہ بھی سمجھ لیا کرو، اس لیے میں کہتا ہوں نا بچوں کو دھیان میں رکھیں یار۔ مولا کائنات مولا علی پاک کی محبت یہ اہل سنت کا جماعت کی پہچان ہے۔ تو ہمارے نزدیک ہماری کتابوں میں یہ بات تحریر ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے، لیکن منافق جو ہے نا وہ ہر جگہ حجتیں نکالتے ہیں، چونکہ عام طور پر نوجوانوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے نہیں یہ تو شیعہ کہتے ہیں کہ علی پاک کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے، سنی تے نہیں کہتے، پتر نا سنی بھی کہتے ہیں۔ جیسے شیعوں کے نزدیک بھی رسول اللہ کی ولادت مکہ میں ہوئی، سنیوں کے نزدیک بھی اور شیعوں کے نزدیک بھی، شیعوں کے نزدیک بھی حضور آخری نبی ہے، تو ہمارے نزدیک بھی حضور آخری نبی ہے۔ تو اب اس کا یہ مطلب ہے شیعہ اگر اللہ کو ایک مانتے ہیں تو ہم اللہ کو ایک نہ مانے؟
بھئی یہ تو نہیں ہے کہ اگر شیعہ کہتے ہیں مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے تو ہم نہ مانیں، لیکن ہاں ایک تھوڑا سا اپنے نظریے کا فرق ہے. ہمیں نہیں پتہ شیعوں کا کیا نظریہ ہے، پر ہمارا نظریہ یہ ہے علی کعبے میں پیدا ہوئے، اگر نہ بھی ہوتے پھر بھی علی علی ہے. اور دوسری بات، علی کعبے میں آئے، اس میں ہر چند کوئی علی کی زیادہ بڑی شان نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ کعبے کی عزت ہے، علی آئے. سبحان اللہ کی آواز آئے. سبحان اللہ. لیکن میرے دوستوں، میرے مولا علی جب کعبہ اللہ میں پیدا ہوئے تو ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں جب موجود ہے تو پھر ماننے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. تیسری صدی کے محدث مؤرخ بہت بڑے سنیوں کے امام فاقہی اپنی کتاب اخبار مکہ کے اندر لکھ دیں گے، اول من ولد فی الکعبہ من بنی ہاشم من المہاجرین علی بن ابی طالب. مہاجرین میں بنو ہاشم میں وہ پہلا بندہ جو کعبے میں پیدا ہوا وہ علی المرتضی ہے. پتا چلا یہ علی مولا کعبے میں پیدا ہوئے، یہ کوئی 12ویں 13ویں 14ویں صدی کہیں پیداوار نہیں ہے. یہ تیسری صدی کے محدث بھی یہی کہتے ہیں، اور چوتھی صدی کے محدث امام حاکم بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں فقط تواترت الاخبار، اور یہ تو متواتر خبروں سے ثابت ہے کہ علی مولا کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے. اور صرف اتنے ہی نہیں ہیں، علامہ مسعودی نے اس بات الوسیہ میں لکھا ہے، کفایت الطالب میں حافظ یوسف خنجی نے لکھا ہے، امام علوسی نے شرح الخریدہ میں لکھا ہے، ابو زکریا ازدی نے تاریخ موصل میں لکھا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالۃ الخفا میں لکھا ہے، علامہ شبلنجی نے نور الابصار میں لکھا ہے، اور ابن سباق مالکی نے الفصول المہمہ میں لکھا ہے، علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرۃ العینین میں لکھا ہے، الروضۃ الندیہ کے اندر امام کہلانی نے لکھا ہے، اسم المطالب میں شیخ محمد سلامی نے لکھا ہے، تقریب المومنین میں صدیق حسن بوبالی نے لکھا ہے، امام صفور شافعی نے مختصر المحاسن المجتمعہ کے اندر لکھا ہے، شرح الشفاء کے اندر ملا علی قاری نے لکھا ہے، علامہ زرندی حنفی نے معارج الوصول میں لکھا ہے، علامہ دیار بکری نے تاریخ الخمیس کے اندر لکھا ہے، ادریس بوجیہانی نے خاندان نبوت میں لکھا ہے، کرامات شیر خدا میں الیاس الدار قادری نے لکھا ہے، محمد بن عبد الواحد موصلی نے النعیم المقیم میں لکھا ہے، ابو القاسم بصری نے المراتب کے اندر لکھا ہے، اللہ الدین علی سنوی نے محاضرۃ الاوائل میں لکھا ہے، خواجہ نصر اللہ ہندی نے السیوف المشرقات کے اندر لکھا ہے، صالح بن عبداللہ قادری نے الاکتفاء فی اخبار الخلفاء کے اندر لکھا ہے. اس کے علاوہ 150 سے زیادہ اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں لکھا ہے علی مولا کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی ہے. اسی لیے پھر پیر سید نصیر الدین نصیر بولرے سے آواز لگاتے ہیں کہ جسی گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، ذرہ ذرہ نسب میں جس کمال کو بھی دیکھو مولا علی بے مثلو بے مثال نظر آتے ہیں.
اگر کسی بندے کے نسبی کمال کو دیکھا جائے، کئی لوگ کہتے ہیں بندے وچ آپوں وچ کوئی بھی نہیں ہے پر جنے دا خاندان بڑا تگڑا ہے۔ اگر خاندان کمال کو دیکھا جائے مولا علی اس میں بھی بے مثال ہے، اور اگر ذاتی کمالات کو دیکھا جائے مولا علی اس میں بھی بے مثال ہے۔ عام آدمی جس کی اپنے پلے کچھ نہ ہو، خاندان کی عزت کی وجہ سے وہ بہت بڑا لگتا ہے۔ تو ذرا خود بتا اس علی کی کیا شان ہوگی کہ میرے نبی نے فرمایا لوگوں کی الگ الگ شجرے ہیں، جو میرا شجرہ ہے وہی علی کا شجرہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اگر میں چاہوں تو میں 5 شجرہ آپ کے سامنے سنا دوں۔ سنا دیں؟ جناب آدم کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے یانس ہیں، یانس کے بیٹے قینان ہیں، قینان کے بیٹے ملائیل ہیں، ملائیل کے بیٹے بیارت ہیں، بیارت کے بیٹے ادریس ہیں، ادریس کے بیٹے متوشک ہیں، متوشک کے بیٹے لمکنیگ نام، لمکنیگ نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ذوالحاد، ذوالحاد کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے تاتا، تاتا کے بیٹے ناوا، ناوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے نامور، نامور کے بیٹے تارس، تارس کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبی اللہ، اسماعیل کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیس، الیسہ کے بیٹے عود، عود کے بیٹے ابا، ابا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فاہر، فاہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ، ابو طالب کے بیٹے علی المرتضی۔ تو پھر اسی لیے مجھے یہ صدا لگانی ہے نا کہ جسی کے مولا محمد اسی کے مولا علی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہا ہے؟ مولا محمد اسے کے ہیں مولا، بولو 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 جسی کے ہیں مولا محمد اسی کے ہیں مولا علی، جسی کے ہیں مولا محمد اسی کے ہیں مولا علی۔ مولا علی میرے نبی کا پیر ہے، ہر سنی کا پیر ہے۔ کعبے میں ولادت ہوئی 3 دن آنکھ نہیں کھلی، 3 دن میرے مولا علی کی آنکھ نہیں کھلی۔ ٹرائیپوڈ لگے پیچھے، اور جب محلے کی علاقے کی عورتوں نے یہ پروپیگنڈا کی ہے کہ بھئی یہ اندھا پیدا ہو گیا، تو میرے نبی پاک صاحب اللہ 3 دن جب گئے تو آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد پریشان دکھائی دی۔ چچی کیوں آپ پریشانی ہیں؟ فرمایا پیارے محمد، خواتین کہتی ہیں بچے نے آنکھ نہیں کھلی شاید اندھا ہے۔ میرے مولا کائنات کا پیار دل میں بسائے ہوئے لوگوں ذرا سننا، میرے حضور مسکرائے، گئے جا کر میرے مولا علی کو اٹھایا، گود میں لیا۔ جب رخ مرتضی رخ مصطفیٰ کے سامنے آیا، مولا علی کی آنکھیں کھلی اور رخ مصطفیٰ کے نظارے شروع ہو گئے۔ میرے نبی نے اپنے لحاف دہن سے گھٹی دی، سبحان اللہ۔ گویا کائنات کے اندر مولا علی کی یہ شان ہے، یہ وہ واحد بندہ ہے کہ جس کی نگاہوں کا پہلا نظارہ رخ والضحیٰ ہے اور جس کی پہلی خوراک لحاف دہن مصطفیٰ ہے۔
اور پھر یہی نہیں ہے، 1 سال کی عمر، 1 سال کا عرصہ میرے مولا کائنات نے اپنے والد اور والد کے پاس گزارا، اور 1 سال کے بعد، توجہ میری طرف رکھیے، 1 سال کے بعد میرے نبی نے حضرت علی کو ان کے والد گرامی سے مانگ لیا. دھیان رکھنا ہے، اب اس کے بعد کی ساری زندگی مولا علی کے نبی کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. 1 سال کی عمر کے بعد میرے مولا علی کو کس نے پالا؟ نبی نے. اب دل پہ ادھر ہاتھ رکھ کے دماغ کو ذرا استعمال کر کے سوچنا ہے، 1 سال کے بچے کی ضروریات کیا کیا ہوتی ہیں اور اسے کس طرح سے پالا جاتا ہے. تو مجھے کہنے دے، کئی سوتے ہیں ماؤں کے سینوں پر، علی سویا ہے محمد عربی کے سینے پر. کئی سوتے ہیں ماں کے پہلو میں، علی کی زندگی یوں بیتی کہ وہ سویا ہے مصطفیٰ کے سینے ان کے پہلو کے ساتھ. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے، بچہ جب سال کا 1.5 سال کا ہوتا ہے، بولنے لائق ہوتا ہے، مختلف عمریں ہوتی ہیں، تو مائیں کہتی ہیں چل پتر بول اللہ. جس دن پہلی دفعہ بیٹے کی زبان سے اللہ کا لفظ نکلتا ہے، ماں اور باپ کتنے خوش ہوتے ہیں. گھر میں کہتے ہیں آج تے نکاح بولے ہے، آج تے زید بولے ہے، آج فلاں بولا ہے. وہ خوش ہوتے ہیں، خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں. جب مولا کائنات نے آواز لگائی ہوگی، ادھر ماں کہتی ہے بیٹا بول اللہ. علی کو کس نے کہا ہوگا بول علی اللہ؟ اس لیے دوستان گرامی، علی کا بچپن ہو علی بے مثال ہے، علی کا لڑکپن ہو علی بے مثال ہے، علی کی جوانی ہو علی بے مثال ہے، میدان امن ہو علی بے مثال ہے، میدان جنگ ہو علی بے مثال ہے، ایک کا میدان ہو علی بے مثال ہے، ایک امت کا میدان ہو علی بے مثال ہے، شجاعت ہو، طریقت ہو، قربت محمدی ہو علی بے مثال ہے. اس لیے کسی نے ایک جملے میں شان علی کو بیان کیا تھا. کسی نے کہا تھا علی کون ہے؟ اس نے کہا علی علی ہے. آپ کو شے سمجھ نہیں آئی. علی کا معنی کیا ہے؟ علی اولا سے، اس کا مطلب ہے بلند تر. تو اس نے کہا علی علی ہے. علی کتنا بڑا ہے، علی کی کتنی بڑی شان ہے، علی پاک کے کتنے بڑے مناقب اور کتنے بڑے کمالات ہیں. اہل سنت و جماعت کی علماء اس بات پر متفق ہیں. میرے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے مطلع القمرین کے اندر لکھا ہے کہ جتنی شانیں مولا علی کو ان کے رب نے عطا کی ہیں، اتنی کسی اور کے حصے میں نہیں آئیں گے. امام احمد بن حنبل آپ فرماتے ہیں، اور المستدرک علی صحیحین میں امام حاکم نے اس کو لکھا، السوائق المرکہ میں بھی موجود ہے، ینابی المودہ میں بھی موجود ہے، اور دیگر 20 اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں موجود ہے. میرے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار دل میں بسائے ہوئے لوگوں سننا ہے. امام حاکم فرماتے ہیں کہ جتنی صحیح سند کے ساتھ حدیثیں مولا علی کی شان میں آئی ہیں، اتنی کسی صحابی کی شان میں نہیں آئی ہیں. اس لیے ایک بات پہ رٹا لگا دینا کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، یہ نہیں، وہ علی کعبے میں نہیں بھی آئے نا، وہ پھر بھی علی علی ہے، وہ مولا کائنات ہے. کیا ان کے کریڈٹ پہ صرف کعبے میں پیدا ہونا ہے؟ نہیں، علی علی ہے. اور اب میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، آپ کو مزہ آنے والا. میرے اور آپ کا مزاج، میرے اور آپ کا جو عقیدہ وہ کیا ہے؟ ہماری کتابوں میں بھی لکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں دیتا تعداد کے ساتھ گن کے. ایسے ہیں بھئی، ایک نیکی کرو گے 10 ملیں گی. دھیان رکھنا ہے، ایک نیکی کرو گے کتنی ملتی ہیں؟ 10. اور اگر کرم ہو جائے 70، اور کرم ہو جائے 700، اور کرم ہو جائے 7000، اور کرم ہو جائے تو 70,000، اور اگر کرم بے شمار ہو جائے تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جو پچھلی امتوں کا بندہ ایک رات میں درشی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ محمد. یہ بھی یہ نو ایک اثر ہوتا ہے، آخر شیطان نو پتہ ہے کہ ایڈا سونا ذکر ہو رہا ہے تو کوئی نہ کوئی تو نے بچ کرنا ہے نا. اب دھیان میری طرف رکھنا ہے. اصل میں وہ نارمل آدمی ہے، وہ اس کو بھئی سامنے آ کر ڈسٹرب کر رہے بچوں کو شرارت. چلیں بیٹھ جائیں، باقی ادھر بیٹھ، توجہ ادھر رکھیے. تمہیں کیا بات، میں نے کیا بات کہی بھئی؟ توجہ ہے جی. مولا کائنات مولا علی پاک کی شان میں
میرے نبی کی اتنی حدیثیں، اتنی شانیں میرے نبی نے ان کی بیان کی ہیں کہ اتنی شانیں کسی اور کی بیان دھیان ادھر رہے، اتنی شانیں کسی اور کی بیان نہیں ہوئی ہیں۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، کون مولا علی؟ کون میرے مولا علی؟ کون میرے مولا علی جو ہر اعتبار سے بے مثل و بے مثال ہیں؟ آپ کے علم کا کمال ہو تو اس بات پر امت متفق ہے کہ عالم الصحابت بعد رسول اللہ علی ابن ابی طالب، اللہ کے نبی کے بعد جس ہستی کے پاس سب سے زیادہ علم ہے وہ علی بن ابی طالب ہے۔ میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر علی اس کا، دھیان رہے، میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ ہے۔ دوسری جگہ میرے نبی نے فرمایا علی میرے علم کی کان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ مولا کائنات مولا علی کا پیار امت کے ہر فرد پہ میرے نبی نے فرض کیا ہے۔ اتنا ضروری ہے میرے مولا علی کا پیار کہ میرے نبی نے خطبے دے دے کر صحابہ کے سامنے میرے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر فضا میں لہرا لہرا کر فرمایا حضرت سیدہ میرے نبی پاک کی صحابیہ عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص، صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص کی بیٹی ہیں۔ یہ عشرہ مبشرہ والے صحابی ہیں، وہ جو 10 کلیئر کٹ جنتی صحابی ہیں، ان میں سے ایک حضرت سعد بن ابی وقاص، ان کی بیٹی فرماتی ہیں کہ میرے بابا نے یہ حدیث مجھے سنائی کہ اللہ کے نبی نے ایک دن خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں الم تعلموا انی اولی بکم من انفسکم، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میں تمہیں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ عزیز و پیارا لگتا ہوں؟ قالوا نعم صدقت یا رسول اللہ، لوگوں نے عرض کی کیوں نہیں آقا، بے شک آپ ہمیں ہماری جانوں سے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ ثم اخذ بید علی، اللہ کے نبی نے پھر علی مولا کا ہاتھ پکڑا، فرفعها، اسے بلند کیا، پھر فرمایا من کنت ولیہ فہذا ولیہ وان اللہ لیوالی من والاہ ویعادی من عاداہ۔ یہ نسائی کے اندر روایت موجود ہے، امام نسائی نے خصائص کے اندر اسے ذکر کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا او لوگوں یہ علی ہے جو اس سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب ہے۔ اور یہاں بات مکمل ہو گئی کہ جب تک دل میں علی نہ ہو، جس دل میں علی نہ ہو اس دل میں نبی نہیں آتے۔ جس دل میں میرے آقا مولا کائنات نہ ہو اس دل میں حضور تشریف نہیں لاتے۔ اس لیے میرے نبی کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا من احبہ فقد احبنی، مجھ سے پیار اس نے کیا جس نے علی سے پیار کیا۔ پتہ چلا عشق محمد کا اظہار لوٹے پگڑی مسواک اور کئی اور طریقوں سے ہوتا ہے۔ بھائی لوگ بتاتے ہیں نا میری داڑھی ہے میں عاشق رسول ہوں، میری پگڑی ہے میں عاشق رسول ہوں، میں مسواک مارتا ہوں میں عاشق رسول ہوں، میں دیگر نبی کی سنتوں پہ چلتا ہوں میں عاشق رسول ہوں۔ حدیث تو بتاتی ہے تیرا عشق تب سچا ہوگا جب تیرے دل میں علی ہوگا۔ اگر تیرے دل میں علی نہیں ہے تو بے شک لوٹے مسلح جو مرضی یہ کرتا رہے، تو عاشق رسول نہیں، تو عاشق رسول کو چھوڑ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میرے سونے نبی نے ارشاد فرمایا
منصفنا بین الرکن والمقام، ایسا بندہ جو ساری زندگی کعبہ شریف کے سامنے حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو کر نمازیں پڑھے، دن کو روزہ رکھ کے ساری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھے، ثم لقی اللہ وہ مبغض لآل بیت محمد، پھر جب وہ دنیا سے جائے تو اس حالت میں جائے کہ اس کے دل میں میری آل کا بغض ہو، علی زہرا حسن کا بغض ہو، فرمایا اللہ اسے اٹھا کر جہنم میں ڈالے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ نماز روزہ زکوٰۃ یہ بھی ضروری ہے۔ او پاپیو، او میرے پیروں، او سنیا، او نبی دے عاشقو، کان کھول کے سن لو۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ نماز سے پہلے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، مثلا کپڑے پاک ہونے چاہیے، جسم پاک ہونا چاہیے، نماز کا وقت ہونا چاہیے، منہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، تب جا کر نمازیں بعد میں آپ پڑھیں گے نماز درست ہوگی۔ اسی طرح مومن ہونے کے لیے پہلے دل میں علی ہونا چاہیے، نماز قبول ہونے کے لیے پہلے دل میں علی کا عشق ہونا چاہیے۔ اگر دل میں علی نہیں ہے تو ایسی نمازیں اٹھا کر منہ پہ ماری جائیں۔ اور صرف اتنی بات نہیں ہے، نبی پاک نے فرمایا جو میری آل کے بغض میں دنیا سے گیا اللہ اسے یہودیوں کے ساتھ کھڑا کرے، یہودی کر کے کھڑا کرے۔ ایک گل نہیں سمجھ آئی تو اس کا مطلب یہ کہ اگر بڑے نمازی، روزے، سارا کچھ، پگڑی شگڑی، لوٹا مسلح سب کچھ موجود ہے، اگر دل میں اہل بیت کا بغض نہیں، نبی کی حدیث کہہ رہی ہے مرنے سے پہلے کافر ہو کے مرے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے سخت مرحلہ موت کا مرحلہ ہوتا ہے، آخری لمحے ایمان بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے، جب انسان اس کیفیت پر ہوتا ہے کہ جہاں کنی کا عالم ہوتا ہے اور شیطان سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے اور وہ ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے چکر میں ہوتا ہے، ساری زندگی کے وہ کمائیاں اور محنتیں وہ سب کچھ اس وقت وہ ڈاکو چھیننا چاہتا ہے، ایسے لمحے ایمان اسی کو بچتا ہے جس کے دل میں علی ہوتا ہے۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر بندہ داڑھی کو روز کنگھی کرے، خوب لوٹا مسلح، نماز جناب مسلح پھاڑ کے رکھ دے، جو مرضی کرے، یہ سب باتیں اٹھا کر اس کے منہ پہ ماری جائیں گی۔ اس لیے میرے نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار و یار مزار، افضل البشر بعد الانبیاء، بے تحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا پل صراط سے گزر کے جنت میں وہی جا سکتا ہے جسے گزرنے کا ٹکٹ علی عطا فرمائے۔ پیچھے کیا رہ گیا؟ یہ سنیوں کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اور آج کل میرے نوجوان دوستوں، میرے بچوں، میرے برادران اسلام، آج کل بڑا آسان کام لوگوں نے پکڑ لیا ہے، ادھر شان علی بیان کرو، کہتے ہیں یہ شیعہ نہیں ہوگا، آسان طریقہ سنیوں کو گمراہ کرنے کا کہ شان اہل بیت کے حوالے سے کہہ دو یہ شیعہ ہو گیا، یہ شیعوں والی باتیں۔ رب کی قسم ہے مولا علی کی شان میں اہل سنت کی کتابوں میں ہزاروں حدیثیں موجود ہیں۔ کیا موجود ہے؟ اور میں جہاں آغاز کیا تھا اور وہ بھائی صاحب نے ڈسٹرب کیا، اس جملے پہ آ کے میں پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکیاں دی گن کے، ایک نیکی کرو تو وہ میں بتا رہا تھا 10 ملتی ہیں، پھر 100 ملتی ہیں، پھر 1000 ملتی ہیں، اور پھر جب کرم خاص ہو جائے تو پھر لیلۃ القدر خیر من الف شہر والا کام ہو جاتا ہے۔ ایک رات ایک حضور کا عاشق گزارے وہ ایک طرف اور دوسری امتوں والا 1000 مہینہ گزارے، اس کی ایک رات اس سے آگے بڑھ جائے۔ ایک دن ایک شام اسے کہنے لگے بھائی سب یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ بھی امتی ہیں، ہم بھی امتی ہیں، وہ بھی نبی کو مانتے ہیں، ہم بھی نبی کو مانتے ہیں، ساری باتیں۔ میں نے کہا یار بالکل ایسا ہے، اصل بات ہماری نہیں ہے، اصل بات اس نسبت کی سپیڈ کی ہے جس سے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ میں نے پھر مثال دی، میں نے کہا ذرا سمجھ، کار کے بھی 4 پہیے ہوتے ہیں، ٹریکٹر کے بھی۔ ایک بندہ یہاں سے بیٹھ گیا، شروع ہو جائے کہ جی کہ میں نے کراچی جانا ہے، تو اب وہ ٹریکٹر پہ بیٹھے تو مہینے بعد پہنچے گا، کار پہ پہنچے تو پھر، اور اگر وہی بندہ F-16 پہ بیٹھے ٹھیک 28 منٹوں کے بعد پتہ چلا اس کا اپنا معاملہ نہیں ہے، یہ جس کے ساتھ جڑا ہے نا وہ بہت سپیڈ والا ہے۔
اسی طرح ہمارا کمال نہیں ہے، اصل کمال تو اس کا ہے جو عرشوں سے ہو کے واپس آیا، گیا تھا، سپیڈ کتنی ہے، گیا تھا تو کنڈی ہل رہی تھی، لوٹ کے آیا تو کنڈی ہل رہی تھی، اصل اس کا کمال۔ تو میں جو جملہ کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکیاں دینی گن گن کے ہیں، لیکن قیامت والے دن جب حساب کتاب ہوگا تو کرے گا کیا؟ ترازو۔ تو ترازو تو نہیں ہونا چاہیے اس وقت، حساب کھلنا چاہیے، نہیں سمجھے آپ؟ اور جان میری کیلکولیٹر ہونا چاہیے نا، ترازو تو نہیں ہونا چاہیے کہ اگر دی اللہ نے گن کے ہیں تو پھر لے بھی گن کے، کہا نہیں دیں گے گن کے، لیں گے تول کے۔ یار خدا کے لیے یار اتنی بڑی بات، پیار کی بات کر، دی ہم نے گن گن کے ہیں، لیں گے تول کے۔ ایک صاحب کہنے لگے اس میں کیا راز ہے؟ میں نے کہا اس میں راز یہ ہے، ہماری عمر ہی کتنی ہوگی حضور کی امت کی؟ 60 to 70 اس کے درمیان میں، ان میں سے 15 سال شوہری میں گزر گئے، کچھ بچوں کی کمائیوں میں گزر گئے، موڑ توڑ کے 50 تو بعد یاد بھی آئی، خیال بھی آیا، آخرت بھی یاد آئی، تو 10 سال بعد کتنی کمائی ہونی ہے؟ تو اگر گن گن کے معاملہ ہوتا تو جب لسٹ کہیں لگتی کسی جگہ پہ تو ساڑھا نمبر دے ارباں خرباں تو بعد ہی آنا سی۔ رب نے کہا میرے یار میں نہیں چاہتا کہ وہ جنہ دی عمرہ ہزار سال نے او تعداد دے وچ جدو لسٹاں لگن دے اگے ہون، تیرا امتی پیچھے ہوئے، ہم دیتے گن کے ہیں، تیری محبت کے لیے نظام بدل لیتے ہیں، لیں گے تول کے، اور پھر ہم مقرر یوں کریں گے ایک نیکی ایک پلڑے پہ ہوگی۔ توجہ ہے؟ آئے ہائے ہائے، میں اشارہ کروں گا، میں دیکھوں گا کہاں بیٹھے ہو۔ ایک رات ابو بکر غار میں گزارے گا، ہے جی، عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں دوسرے پلڑے پہ، یہ عمر کی بات ہو رہی، وہ عمر کے جس کے آداب پہ شہدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب، اگر میرے بعد نبی نہ ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ اتنا بڑا شانہ والا عمر، اس کی زندگی بھر کی کمائی ایک طرف، ایک رات کی ایک نیکی ایک طرف، آئے ہائے۔ اور پھر اگر یہ نیکی تلتی نظر آئی ہے تو پھر جس ممدوح کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں، ہم اس کی بھی تو ایک نیکی کو ڈسکس کریں گے نا، کہ جب میرا نبی میدان توجہ ہے، میدان جنگ میں ہے، یہ غزوہ ہے جس میں ادھر سے حلم مبارز کی صدا اس بندے نے لگائی جسے عامر بن عبد ود کہتے ہیں، اکیلا اتنا بڑا پہلوان، اتنا بڑا جری اور اتنا بڑا شجاع ہے کہ جناب وہ 1000 بندوں کے ساتھ بھی ٹکر لینے سے باز نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے کوئی میری ٹکر والا؟ 18 سال انہی نوجوان علی کھڑا ہو کہتا، میرا نبی فرماتے ہیں بیٹھ جا علی۔ پھر آواز لگائی ہے کوئی ٹکر والا؟ تیسری بار حکم ہوا، اس نے پھر صدا لگائی تو میرے نبی کی طرف سے حکم ہوا، فرمایا علی پھر اب جا۔ اب جب مولا علی میدان میں اترے تو میرے نبی کے ہاتھ اٹھ گئے، یا اللہ پورے کے پورے اسلام کو پورے کے پورے کفر کے مقابلے میں روانہ کر رہا ہوں۔ اب جب جا کے میرے مولا علی نے ایک ضرب لگائی، کافر کے جسم کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ بعض نے لکھا یہاں سے تلوار نے 2 حصے سینٹر سے کیے، بعض کہتے نہیں ایسے تلوار لگی اور جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور جتھے بھی ہوئے 2 ٹکڑے۔ ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے، اصل وجہ ایک اور بھی سن لو، علی اللہ کا وہ شعر ہے، وہ اشجع الاشجعی ہیں کہ کبھی بھی ان کے سامنے کوئی گیا وہ بچ کے نہیں آیا۔ کسی نے ایک دم محمد حسین اکل کے جملے لکھے ہیں، اور میں نظامی صاحب چلے گا، اچھا ٹھیک ہے، میں یہ جملے دینا چاہتا ہوں ادران صاحب آپ کو، آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ کسی نے پوچھا مولا علی سے، جو بھی آتا ہے آپ کے پاس بچ کے نہیں جاتا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا 2 یقین ملتے ہیں اور 2 یقینوں کی وجہ سے وہ مارا جاتا ہے۔ کہا وہ کون سے 2 یقین؟ فرمایا جو میرے مقابلے میں آتے ہیں مجھے یقین ہوتے ہیں مر کے جائے گا، اسے بھی یقین ہوتے ہیں بچ کے نہیں آؤں گا۔ اس لیے جب کبھی بھی مولا علی کے مقابلے میں یہ بد دماغ کوئی جاتا ہوتا ہے نا، جب جنگ ہوتی تو پوچھا کون آئے، جیسے یہ کرکٹ کا میچ ہوتا ہے پوچھتے ہیں کڑا پلیئر آئے تو پوچھا جاتا ہے جنگ میں آج کون ہے، جیسے ہی کہتے ہیں فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے علی بھی ہے، تو ایک دوسرے کو وصیتیں کرنے لگتے، دیکھو میں مر جاؤں نا تو میرے بچوں کو یہ کرنا،
ایک دوسرے کو وصیتیں. کسی نے جن کا یار جب علی کا نام سنتے ہو وصیتیں تو تلک کے کہنے لگا بنا کہنے لگا اے تے دس کدی کوئی علی دے سامنے گیا ہوئے تے بچ کے آیا آئے ہے. تو اس لیے پھر مجھے یہ صدا لگانی ہے, مجھے یہ کہنا ہے کہ مرحبا التر گرے جس کے خدائی زور سے مرد حق شیر خدا مشکل کشا مولا علی مرد حق شیر خدا مشکل کشا مولا علی. میں نے یہ لفظ بولا علی بے مثل بھی ہے, علی بے مثال بھی ہے. شاید کل کوئی کہ یہ تو شیعوں والی بولی, پر پتر جی میرے تے فتویٰ دار تو پہلا لاہور دے بادشاہ داتا ولی نو ہی پوچھ لے, او بھی یہی کہندے نے. داتا صاحب کشف المحجوب کے اندر لکھ دیں گے کہ جس رات میرا نبی ہجرت کر کے مکے سے مدینے کے لیے روانہ ہوئے, حضور نے اپنے بستر پہ مولا علی کو سلایا. مولا علی نبی کے بستر پہ ننگی تلواریں لے کے دشمن باہر کھڑا ہے, کسی بھی وقت حملہ کر کے شہید کر سکتا ہے مولا علی کو, لیکن علی ہے کہ چادر نبی کی بستر نبی کا. علی مولا مزے کی مست نیند سو رہے ہیں. آسمانوں پہ رب قدیر نے داتا صاحب لکھ دیں گے, اور اسی بات کو امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے. مالک ارض و سما نے آسمانوں کے اوپر اللہ کریم نے فرشتوں کو بلایا, جبریل و میکائیل کو. اے جبریل و میکائیل تمہاری آپس میں برادری ہے, تم دونوں بھائی ہو. اے جبریل کیا تو اور اے میکائیل کیا تو آپس میں ایک دوسرے کو اپنی زندگی دے سکتے ہو؟ فرشتے خاموش ہو گئے. میرے رب نے فرمایا اے تم تو نہیں دو گے, لیکن ذرا نیچے زمین پہ دیکھو, علی اپنی زندگی محمد کے نام لگا کر ان کے بستر پہ سویا ہوا ہے. داتا صاحب لکھتے ہیں آسمانوں سے جبریل و میکائیل, آسمانوں سے جبریل و میکائیل دونوں اترے. امام رازی لکھتے ہیں کہ ایک سرحانے کی طرف کھڑے ہو گئے, جبریل سرحانے کھڑے ہو گئے, میکائیل میرے نبی کے پاؤں کی طرف, میرے مولا علی کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے. دھیان رہنا یار, ایک سرحانے کی طرف دوسرا پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے, اور پھر جبریل و میکائیل نے دونوں نے کیا جملے بولے تھے؟ ہاں بخن بخن لکا یبن ابی طالب ممثلک ان اللہ بکم بکل ملائکہ, او ابو طالب کے بیٹے. دھیان نہ لیا جملہ کہنے لگا اور دے دے گفتگو اختتام کی طرف لے کے جانا لے. مبارک ہو علی تجھے مبارک ہو, اللہ آج آسمانہ تے فرشتے دے سامنے تیری شانہ بیان کر رہے ہیں. مثلوں کا ہے جملہ جے داتا صاحب نے بھی لکھا ہے, ماں رازی نے بھی لکھا. کیا فرمایا؟ مثلوں کا یبن ابی طالب, اور ابو طالب دے پترا تیرے جیا ہے کون؟ اور شاید کسی کے دل میں گیا ہے وہ جی چلو یہ داتا صاحب نے کہا, داتا صاحب یہ پکولو نہیں کیا, داتا صاحب نے وہ کہا ہے جو حضرت عمر نے کہا تھا. کس نے بولو؟ حضرت عمر نے. سنن سعید بن منصور کے اندر یہ روایت موجود ہے, الاستیاب کے اندر اس کو لکھا ہے صاحب الاستیاب نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حجزت النساء ان طلدن مثل علی ابن ابی طالب, فرمایا مائیں عاجز آ چکی ہیں, بانج ہو گئی ہے مائیں, علی جیسا بیٹا جننے سے. مطلب کہ علی جی پتر جمن والی ماں ہے ہی کوئی.
تو اس کا معنی کیا بنا؟ علی دیا جنا ہے ہی کوئی، علی بے مثل بھی ہے، علی بے مثال بھی ہے، شجاعت ہو تو علی بے مثال، قرابت ہو تو علی بے مثال۔ اس گھرانے کی شانوں کو کون چیک کرے، کون ناپے، کون تولے، کون ان کی عظمتوں کا اندازہ کرے کہ جن کی عظمتوں کا رنگ یہ ہے، توجہ رکھیے گا، کون ان کی عظمتوں اور ان کی شانوں اور ان کے کمالات کا احاطہ کرے، ان ہستیوں کے کہ جن کے، بھائی میں بات کو میرے خیال میں لے کے آگے جانا چاہ رہا تھا، لیکن عظیم مداح رسول محترم احمد علی حاکم آپ ہماری بس میں تشریف فرما ہو چکے ہیں، اور میں زیادہ آزمائش میں نہ ان کو ڈالنا چاہتا ہوں نہ آپ کو ڈالنا چاہتا ہوں، میں اختتام کی طرف اپنی گفتگو کو خود ہی جو ہے نا وہ کنورٹ کر رہا ہوں، اس کو جو ہے نا موڑ رہا ہوں، گڈی میں نہیں موڑ رہے ہیں، میں اختتام کی طرف اس چیز کو لے کے آ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ علی بے مثل ہے، علی بولو، علی بے مثل ہے، علی اس عظمت والی ہستی کا کون اندازہ لگائے کہ جس کا نکاح آسمانوں پہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جڑیاں تین چیزاں علی دے کول نے، اگر میں نو لب جانا تو میں نے مفتی اونتا تو زیادہ پیاریاں کڑیاں، پر میں پہلی چیز یہ کہ وہ زہرا کا شوہر ہے۔ توجہ ہے، میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اور ایک بات یاد رکھو، خدا کی عزت کی قسم ہے، پوری زندگی آل بیت کی ایسے گزری، ایک لمحے کے لیے بھی نہ خطا ان کے پاس آئی نہ یہ خطا کے پاس گئے۔ وہ بدماش بدتمیز بے ادب ہے جو یہ بکواس کرے کہ فلان میں آل کا کوئی بندہ خطا پہ تھا، یہ اس سے خطا ہوئی۔ رب کی قسم ہے، ہمارے سنت کا یہ ہمیشہ سے عقیدہ ہے، محمد کی آل پاک ہے۔ حضور کی آل، پھر بولو حضور کی آل، پھر نعرہ لگائیں حضور کی آل پاک ہے۔ یہ سیرت میں بھی بے مثال ہے، صورت میں بھی بے مثال ہے، علم و حکمت میں بھی بے مثال ہے۔ اور مولا کائنات کو جو قرابت نبوی کا فیض ملا ہوا ہے، کیا لفظ بولا میں نے؟ قرابت نبوی کا۔ اس قرابت کو آپ کیا بیان کریں گے جو حضور نے خود بیان کی ہے؟ بھائی نبی پاک کی خود حدیث موجود ہے کہ میں اور علی دونوں ایک شجرے سے ہیں، اور وہ شجرہ میں نے آپ کو مقدس مطالع سنا دی۔ اور حد یہ ہوتی ہے، حد کہ میرے نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور میں اکثر مولویوں سے کہتا ہوتا ہوں، مولویوں علی ترازو تے تلن والا جانا نہیں ہے۔ کیا لفظ بولا میں نے؟ وہ ایک بزرگوں کا ایک واقعہ بعض کتاب میں پڑھا، جس نے قبول کیتا کر لے، نہیں تو چھڑ دے۔ توجہ ہے نا؟ آج کل ہماری اہل سنت میں ایک مخلوق پیدا ہو گئی ہے، وہ چن کے وہ حدیثیں لوگوں کے سامنے بیان کر کے کہتے ہیں یہ موضوع ہے، یہ ضعیف ہے، فلانی، جنہاں دے شان عالے موت۔ حالانکہ یہی وہ مخلوق ہے جنہی ممبران دے بہ کے آتی ہے جدوں تک حضرت بلال نے اذان نہیں دیتی دے دینے نہیں چاہتے، سوائے عزیز میاں دی قوالی دے کدھرے بھی نہیں لکھے ہوئے۔ یہ وہ مخلوق ہے جو کہتے ہیں کہ غوث پاک نے ڈبا ہوا بیڑا ترایا۔ بے شک کتابوں میں لکھا ہوئے، لیکن اگر اب بندہ ان سے یہ پوچھے کہ یہ جن کتابوں میں کرامت مولا علی لکھی ہوئی ہے، غوث پاک لکھی ہوئی ہے، اب اس کو اگر اس روایت درایت کے درجے پہ لے کے جاؤ تو کیا حیثیت ہوگی؟ لیکن وہاں فوراً کہتے ہیں فلاں بزرگ نے لکھا ہے کہ کرامت کے لیے بس اس کی شہرت ہی کافی ہے۔ واہ بھائی واہ، باقیاں دی کرامت واسطے، ولیاں دی کرامت واسطے شہرت کافی ہے، تے علی دی کرامت واسطے حد ہو گئی ہے یار۔ بہرحال میں تن پہلے ہی دس رہے ہیں، جی میرے تے کل کوئی گل کرے تو وہ تو پہلے ہی دس رہے ہیں۔ اب بعض عام صوفیات کی کتابیں گل لکھی کہ ایک دن ایک بزرگ تھے، بابا جس کو کہتے ہیں نا مجذوب بابا، تو وہ اس کے پاس سے جب بھی کوئی گزرتا وہ کہتے ہیں علی 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 علی،
اور وہ شاید اسی کو دیکھ کے کسی نے کہہ دیا تھا کہ حیران کر دیا واعظین شہر کو قلندروں نے، نہ جانے کدھر سے نکل آئے علی 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 کر. حیدر کرار غیر فرار فاتح خیبر آقا انبر غالب علی کل غالب شمع شبستان معرفت فاتح سلاسل طریقت ابو العائمت الطاہرین زوج زہرا داماد مصطفیٰ اخی پیغمبر سیدنا و مولانا مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ. تو یہ جو بھی گزرتا نا علی علی، تو ایک دن ایک مولوی صاحب نے پکڑ لیا، کہنے لگا بابا یار روز علی علی کر رہے ہیں، علی کتنا کو بڑا ہے؟ علی بہت بڑا. نہیں دسو علی نہیں کسی نے شانہ بیان کرتے ہو، علی کتنا بڑا ہے؟ توجہ ہے سب کی، علی کتنا بڑا ہے؟ انہیں کہ میں تنوں بخانا اینج کرے لوٹا پھڑ تے نہر تو جا کے پانی لے کے آ. وہ ایک لوٹا پھڑ کے لے آ کے بڑا کافی دیر گزر گئے. انہیں کہا جناب، انہوں نے کہا لے ہی جا. انہیں کہا حضرت کنی دیر؟ انہیں کہا ساری نہر لوٹے دے وچ تو لے. انہیں کہا حضرت ایڈی وڈی نہر ایڈے چھوٹے جے لوٹے میں کتھے جا؟ انہیں کہا تیرے سوال دا یہی جواب ہے، اتنی وڈی نہر دے چھوٹے جے لوٹے نہیں آ سکتی، تے اتنا وڈا علی تیرے چھوٹے جے دماغ وچ کتھوں آ سکتا ہے؟ اتنا وڈا علی. میں جس بات کو جملہ بولنے لگا ہوں اس بات کو ذہن میں رکھیں. مولا کائنات کی شان کیا ہے؟ عامر بن عبد ود جب میرے آقا مولا کائنات میدان میں نکلے، اس نے چیلنج کیا ہے کوئی؟ تو جب آپ کی ضرب لگی جسم کے 2 ٹکڑے کیے، تو میرے نبی نے پھر اس ضرب اور سٹ کا وزن بیان کیا. فرمایا ضربت علی اليوم خیر من الثقلین. اگر ترازو پہ علی کی ایک ضرب کی نیکی کا ثواب رکھو، دوسری طرف ثقلین کی نیکیاں رکھو، پلڑا علی کی ایک نیکی والا بھاری ہو جائے. علی بے مثل بھی ہے، علی بے مثال بھی ہے، قرابت میں بے مثال ہے. اور بس آخری میرے جملے، حضرت امام ابو بکر بن عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آسمان سے گرایا جائے، میں اقدمیت شیخین کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں. اس کا مطلب ہے جنا پیٹھا پٹھا کٹر قسم کا سنی ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ میں آسمان سے گرنا پسند کروں گا، اقدمیت شیخین کریمین پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں. لیکن میں کر دیتا ہوں، یعنی میں شیخین کریمین کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق اور جناب حضرت عمر، میں ان کی اقدمیت، ان کی افضلیت پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. یہ کون کہتا ہے؟ جناب حضرت ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں. اور کئی ناسبی قسم کے مولوی اس روایت کو روز بیان کرتے ہیں، لیکن ظالم لوگ آدھی پڑھتے ہیں آگے نہیں بیان کرتے. میں چاہتا تو اگلا حصہ بیان کرتا جو میرے موضوع کے مطابق ہے، لیکن میں نے پوری روایت بیان کی تاکہ نہ ابو بکر بن عیاش کی جناب روح غمگین ہو، اور نہ حضرت قاضی ایاز مالکی جنہوں نے یہ روایت لکھی ہے وہ پریشان ہو. یہ میں پوری لکھی سی مولویت ہی پڑھ رہے ہیں، ڈنڈی مار رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے کبھی ڈنڈی نہیں ماری اپنے عقیدے میں. یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم مولا علی کا زیادہ نعرے کیوں لگاتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کی شان کے حضرت عمر سے پوچھا. امام ابن عساکر نے اس کو تاریخ دمشق کبیر کے اندر لکھا ہے کہ اے عمر انکا تصنع بعلی شیئا لم تصنع بأحد من اصحاب رسول اللہ، آپ جتنی شان علی کی بیان کرتے اتنی اور کسی کی کیوں نہیں کرتے؟ یہ اعتراض علی کمینے ادومی سنے آج تھوڑے جو علی علی زیادہ کر دو، آپ کو علی نظر آتا ہے نا تو بھی علی اعتراض ہوئے. حضرت عمر پہ اعتراض کیا، آپ جتنا علی علی کرتے اور کسی صحابی کا اتنا نام کیوں نہیں لیتے؟ حضرت عمر نے ایک جملے کا جواب دیتا. آپ نے فرمایا لِأَنَّهُ مَوْلَايَ، کیونکہ علی عمر کا مولا لگتا ہے. توجہ ہے؟ ابو بکر بن عیاش فرماتے ہیں اگر 3 جنے علی ابو بکر عمر 3 بندے اگر میرے گھر آؤں
3 بندے اگر میرے گھر میں آئے فرماتے ہیں میں پہلے مولا علی دے ہاتھ چوماں گا انہاں دی آؤ بگت کراں گا تسی ٹھیک ہو بسم اللہ ویلکم تے پھر ابو بکر تے عمر کو پوچھاں گا لاؤ فتوی کمینے ہو اے راضی ہو گیا پہلے حضرت علی کو پوچھے گا دلیل دی فرماتے ہیں لقرابتی برسول اللہ کیونکہ ابو بکر عمر بے شک بڑی شانوں والے ہیں اور جتنا رسول اللہ کا قریبی علی ہے اتنا اور کوئی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت علی المرتضی ایک دن محفل میں مبارکہ تشریف لائے حضور بزم نور میں جلوہ گر رہے ہیں اور گفتگو فرما رہے ہیں حضرت علی ادھر سے آئے بزم صحابہ پیک صحابہ کی بزم میں حضور کے موجود ہوتے ہوئے کوئی نو پروٹوکول جس کو جہاں جگہ ادھر ہی بیٹھے مولا علی تشریف لائے ابو بکر صدیق میرے نبی پاک کے پاس بیٹھے اب بزم رسول ہے اور سرکار کے مزاج کو پہچاننے والا ابو بکر موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی حضرت علی کو دیکھا ادھر میرے امتحان کرے حضرت علی کو بلایا اور بلا کر حضور کے پاس بٹھایا اے ہن میرے سامنے بندہ کھلوتا ہے محفل چ تے مینوں کنی تپ چڑی بھائی خطیب ڈسٹرب ہوتا ہے لیکن اسی محفل میں احمد علی حکم صاحب آئے تو میں ویلکم کیتا اور نہیں گل سمجھ آئی اور اسی محفل میں اگر کوئی سید آتا سادات بیٹھے ہوئے ہمارے سروں کا تاج تو سیدہ دا ادب انہوں نے خون دی وجہ تو کرتے انہوں نے داڑیاں تک کے نہیں یہ ان کی کرم نوازی ہے داڑیاں پوری کر لیں 5 وقت کی نمازیں پڑھیں پورا جناب اپنا جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ پورے کے پورے معاملات کریں ہم میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تعلیمات کی ہیں ہم نے سادات کا ادب خون رسول کی وجہ سے کر کئی لوگوں کو یہ ہوتا ہے نہیں سمجھے ہم دعوت دیتے ہیں ہم کہتے ہیں عام بندے کو سنت پہ عمل کرنا وہ ضروری ہے تو جس کے رگوں میں زہرا پاک کا خون ہے اس کے لیے کتنا ضروری ہے ہم دعوت دیتے ہیں ہم پابندیاں سختیاں ہم معاذ اللہ فتوی بازیاں نہیں کرتے ہیں بہرحال میں بات کو کیا کر رہا تھا ختم میں اسی میرے جملے ہیں اور میرے آخری اختتامی لمحات میں اس پہ ختم کرتا ہوں توجہ ہے ڈسٹرب ہو گیا نا میں بندہ آیا تو رسول کی بزم نور ہو کس کی ہمت ہے کہ صفوں کو چیرتا ہوا آگے آئے یا کس کی ہمت اور جرت ہے کہ کسی کو آگے بلائے پر سارے ایک جے نہیں ہوندے کچھ کی یہ شانیں ہوتی ہیں توجہ ہے کچھ کی یہ شانیں ہوتی ہیں وہ صفوں کو چیرتے ہوئے آتے ہیں نبی کسی صحابی کو نہیں کہتے اس کو آگے لے آؤ نبی خود اٹھ کے اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا لیتا ہے اور گود میں بٹھا کے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے میرا وہ جملہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اب پتر کھلو جانے کا میرا بچہ کتنی عمر ہے تیری میرا پتر 9 سال 9 ایئر یہ 9 سال کے بچے کو مولوی صاحب امام رکھو اپنا مہربانی کرو بڑا پیارا جا بچہ نہیں کیا جی قبلہ تسی چلو یار تسی کونسلر بنا لو گے کوئی بھی نہیں نظامی صاحب آپ بہت پیارے شریف انسان ہیں اس کو اپنے کوئی نوکری آپ کہیں گے جی قانونی نہیں ہے قانونی نہیں ہے اتنے سے بچے کو نوکری پہ رکھنا اوکے تو میرے یہ جملے منافقوں کے کلیجے چیر دیتے ہیں 2 دنوں تک ان کو نیندیں صحیح نہیں آتی ہیں میں اکثر طور پہ ایک جملہ بولا کرتا ہوں تو اور میں تو اتنے سے بچے کو جو 9 سال کا ہے اسے امام مسجد نہیں لگاتے چھوٹی سی نوکری نہیں دیتے کبھی حضور سے بھی پوچھے یا رسول اللہ ہم تو 9 سال کے بچوں کو چھوٹی سی نوکری نہیں دیتے آپ نے 5 اور 6 سال کے حسن حسین کو جنت کا مالک بنا دیا
یہی شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، سادات کو ترازو رکھ کے ظالموں داڑیوں کے سائے سے نہ تولو۔ مولویوں یہ علم تمہارا ہی نہیں رہ جائے گا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں بزرگوں کا ذکر کیا کہ ان کا یہ مزاج تھا کہ وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ علم جو ہے نا یہ زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ ایک سید صاحب کی انہوں نے اس حوالے سے تھوڑی کہہ دی کہ علم کا کمال زیادہ ہے۔ خواب میں حضور آئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ علم کا جو کمال ہے یہ ختم ہو سکتا ہے، اور جو نسب کا کمال ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ میں سادہ سمجھاؤں، مولوی صاحب پہ فالج کا اٹیک ہوا، مولوی صاحب کا فتوی شکوا، اولا لفظ بول سکتے ہو تسی جڑا مروت اٹھانا بولے ہے، گیا ختم۔ مولوی صاحب کا علم فارغ، کوئی کسی بڑے سے بڑے مفتی کا فتویٰ بتاؤ مجھے، اگر وہ پاگل ہو گئے، اس کے دماغ میں فالج کا اٹیک ہو گئے، کوئی جا کر اسے فتویٰ لیتا ہے؟ پھر یادیں کہتے ہیں بڑا پرانا عالم تھا، بڑا تھا، لیکن اب ان کا دماغ نہیں ہے، فالج ہو گیا، اس کا مطلب ہے علم فارغ۔ پر سید پاگل بھی ہوئے انہوں چلا شاہ ہی کہندے ہیں، سید ہی ہوتا ہے۔ اس کی رگوں میں خون میرے حضور کو ہوتا ہے۔ تو حضور نے خواب میں آ کر اصلاح کی، اور پھر جب بیدار ہوئے تو پھر اس مسئلے پر انہوں نے پوری کتاب لکھی۔ تو بات کو مکمل کرنے تھوڑا دور نکل گیا، کیا بات کر رہا تھا کہ سارے حقہ جیسے نہیں ہوتے۔ کئی تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ویسے کھڑے بھی ہو جائیں تو بندے کو چڑ بیٹھ جاتا ہے، اور کئی وہ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے تقریر چھوڑنی پڑتی ہے، پکڑ کے لانا پڑتا ہے۔ اس بات کو سمجھائیں تو میرے خیال میں میری تقریر، میرا آنا، میرا سارا معاملہ آپ سمجھ گئے۔ بس مولا علی تشریف لائے تو ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ تو چاہیے تو یہ تھا، حضور فرماتے ابو بکر یہ کیا کیے، وہ بھی ایک انسان ہے، تم بھی انسان ہو، جہاں پیچھے اور بیٹھے وہ بیٹھ گئے، لیٹ ہے پیچھے بیٹھے۔ پر میرے حضور اتنے خوش ہوئے کہ میرے نبی نے مارکۃ العراق جملے بولے، فرمایا ابو بکر شان والوں کی شانیں شان والا ہی سمجھتے ہیں، قدر والوں کی قدر والے ہی جانتے ہیں۔ اسی لیے میاں صاحب نے کیا بولا تھا کہ قدر پھلاندہ، وہ قدر پھلاندہ گرگی کی جانی مردے کھامن والی، قدر پھلاندہ بھول جانے اور صاف دماغ والی، قدر نبی دا قدر علی دا ایک ہی جانی، ڈاکو چار کمینے قدر علی دا جانن والے وہ سو گئے وچی مدینے۔ بس مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی کے بستر پہ سوئے تو اللہ نے جبریل کو بھیجا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور بندیاں میں جو بھی تے پھر بندہ نشان اللہ کہ جنہیں اپنی جان اللہ نو راضی کرن واسطے سودا کر دیتا ہے۔ اللہ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، عدنان صاحب، نظامی صاحب اور دیگر تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اسی پیار اور محبت کے ساتھ آپ تشریف فرماؤں گے، اور احمد علی حاکم صاحب اسی ماشاءاللہ آپ نے رنگ بند بنا دیا، یہ 8-10 لوگ جو سامنے بیٹھے تھے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ اسی رنگ میں احمد علی حاکم کو سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔